نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو کہ وہ اللہ کے ذکر کا مقصد ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے کچھ کام ہیں جن کا کرنا اور کچھ ایسے کام ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کا مقصد کیا ہے بتایا گیا تھا کہ اس کے سوا کچھ بھی مقصد نہیں ہے کہ ذکر کرنے والے کی محبت، تعلق، رشتہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ٹوٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ کے ذکر کا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مقصد حاصل کب ہوگا؟ تو وہ مشائخ جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اس راستے کے چلنے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم بھی دیا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی کتاب قرآن کو اور اللہ کے سب سے بڑے اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنے سینے سے لگائے۔ بغیر اس کے یا تو ذکر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو مقصد تک پہنچ نہیں پائے گا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور حدیث کو گلے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے اپنی زندگی میں اتارے، اور ہر وہ چیز جس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرے۔ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ ذکر اللہ کے اندر کامیاب نہیں ہوگا، یعنی اس کا رشتہ اللہ سے نہیں جڑ سکے گا۔ جب وہ اللہ کی کتاب کو گلے نہیں لگاتا، سینہ نہیں لگاتا، اس کو اپنا امام نہیں بناتا، رسول اللہ کے فرمان کو اپنا مقتدی نہیں سمجھتا،
تو اللہ کی محبت اس کو کیسے حاصل ہو جائے گی؟ پھر خاص طریقے پر قرآن و حدیث میں جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا کہ ان چیزوں کو اپنانا اور ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے، جن میں نمبر اول تھا اکل حلال، اپنی کمائی حلال کرے، پیٹ میں حرام کھانا نہ جائے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اگر کمائی حلال نہیں آئے تو یا تو ذکر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو قبولیت نہیں ہوگی، مقصد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا حکم قرآن کے اندر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی کپڑا جسم کے اوپر ہے، مثال کے طور پر وہ 10 پیسے کا ہے، 9 پیسے حلال ہے اور 1 پیسہ حرام ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ جسم پر رہے گا اس وقت تک نماز اس کی مقبول نہیں ہوگی۔ اگر ایک لقمہ بھی حرام پیٹ میں گیا ہے تو 40 دن تک احادیث میں آتا ہے نماز مقبول نہیں ہوگی۔ حلال کھانا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، یہ پہلے نمبر کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں۔ آج کی بات یہ تھی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو ناحق تکلیف نہ پہنچانا، کسی بھی انسان کو، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا، ناحق تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے ظلم کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے اور اپنی مراد کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اگرچہ بندے گناہ کرتے ہیں، اگرچہ بندے نافرمانی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی محبت ہی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ بندے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی دی ہوئی نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا تو اللہ نے روشنی چھین لی، گناہ کیا تو بولنے کی طاقت چھین لی، نہیں۔ ہم رات اور دن گناہ کرتے ہیں اور اللہ رات اور دن اپنی نعمتوں سے نوازتا ہی رہتا ہے،
یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اور بہت محبت ہے. اس نے اپنی مخلوق اور خاص طور پر انسان کو بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. قرآن میں کہتا ہے کوئی دنیا میں اس پر ظلم کرے گا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور چاہے گا یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان، ہر انسان کو خدا کا بندہ سمجھ کر کے اللہ کا پیدا کیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی نعمتوں سے آراستہ پیراستہ جان کر کے ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا، کسی کے کو ایذا نہ پہنچانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت کے دن کتنے اندھیرے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ظلم ایک آدمی کو نہیں 10 آدمیوں کو پریشان کرنے والا بن جاتا ہے. ایک آدمی پر ظلم کیا، اس سے اس کی اولاد متاثر ہوئی، اس کے ماں باپ متاثر ہوئے، اس کی بیوی متاثر ہوئی، پورا خاندان لپیٹ میں آ گیا. اور ظالم نے ایک ظلم کیا تھا، ایک آدمی کے صبر کو اس نے نہیں سمیٹا، پورے خاندان کے صبر کو سمیٹ لیا. اس لیے ایک ظلم اور ایک تکلیف پہنچانا کسی کو خدا جانے کتنوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. منع فرمایا گیا کہ اس کو سوچ سمجھ کر چل کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے تو جو چاہتا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بن جائے، اسے تکلیف پہنچا کر کے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے سب سے محبت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر تم جس کو تکلیف پہنچا رہے ہو وہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے، دوست ہے، ولی ہے، متقی ہے، اور تم اسے تکلیف پہنچا رہے ہو اور کرتے ہو ذکر، تو یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو ذلیل سمجھتا ہے، فرمایا تجھے کیا معلوم ہے؟ کان کھول کر سن. تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اشارہ فرمایا دل کی طرف کہ اس میں چھپا ہوا ہے. ہو سکتا ہے تو جس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جس پر ظلم کر رہا ہے،
وہ متقی ہو اور تقوی اس کا سینے کے اندر چھپا ہوا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو تو اپنے انجام کو تو سوچ۔ کسی اللہ کے دوست اور ولی کو تکلیف پہنچائے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اہل اللہ کے ساتھ برا سلوک کیا، تکلیفیں پہنچائیں، انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کا انجام یہ ہوا کہ ظلم کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانا، غلط تبصرہ کرنا، گالی دینا، اس سے ہر آدمی کو گریز کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی جو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے اس کو تو 100 مرتبہ گریز کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے حق کو ادا کرے، کسی انسان کے حق میں خیانت نہ کرے۔ یہ بھی وہی چیز ہے، کسی کے حق کو اگر آدمی ناحق دبائے گا، چھینے گا، امانت میں خیانت کرے گا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ توبہ اور استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ انسان کسی انسان کا حق لے لے اور اس کے بعد توبہ کرے کہ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اب نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یتیم کا حق لے لیا، بیوہ کا حق لے لیا، کسی غریب کا حق لے لیا، کسی بے سہارے کا حق لے لیا، بھائیوں نے بہنوں کا حق لے لیا، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں لیا ہے۔ حق جس کا لیا ہے اگر وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، وہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنے والا اور اللہ کی مخلوق کے حق کو ظلم کرتے ہوئے ان سے چھین لے، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے بندوں کے حقوق میں خیانت کا بہت بل دے کر کے، تاکید دے کر کے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ ایسا کرنے والا آدمی اپنے مقصد میں، ذکر کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر رہنا سہنا، راحت و آرام ہو سکتا ہے کہ میسر ہو جائے، اس لیے کہ دنیا
بدلے کا گھر نہیں ہے. بدلے کا گھر تو موت کے بعد جو آخرت ہے دوسرا گھر، بدلے کی جگہ تو وہاں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی کا حق دبا کر آدمی عزت اقتدار کو حاصل کر لے، لیکن موت کے بعد دوسری دنیا میں جہاں اس دنیا میں کیے کا پھل ملنا ہے اور بدلہ ملنا ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی میسر نہیں ہو سکتی جب تک یہ آدمی معاف نہ کر دے جس کا حق لیا ہے. اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو اپنی زندگی پر مڑ کر دیکھنا چاہیے. کسی کا حق تو نہیں لیا ہے، ظلم تو نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو یہ سمجھ لے کہ جو کوشش کر رہا ہے اللہ سے رشتہ قائم کرنے کی، یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلے بھائی بہن کا حق ادا کرے، یتیم اور بے سہاروں کا جو حق لیا ہے اس کو واپس کرے یا معافی مانگے. جب اپنے دامن کو پاک کر لے گا اب اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہے، اور اگر نہیں تو یہ چیز کل قیامت کے دن دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی. ایمان چاہے گا کہ جنت کی طرف لے کر چلے، لیکن دنیا میں جو حق کو تلف کیا ہے یہ رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے گی. نہیں، پہلے اس دیوار کو گرایا جائے گا تب جنت میں جائے گا، ورنہ تو جہنم میں سزا بھگت کر پہلے پاک کرو تب اس کے بعد جنت کا راستہ کھلے گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. دین صرف عقیدے اور عبادت ہی کا نام نہیں ہے. صحیح ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، اور بغیر عقیدے کی سلامتی کے آدمی نہ جنت میں جا سکتا ہے اور نہ جہنم سے چھٹکارا پا سکتا ہے بغیر ایمان کے. صحیح ہے، عبادت بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن معاملات، لین دین، رہن سہن جس کو معاشرت کہا جاتا ہے، حقوق، دین کے اندر یہ عبادتوں سے کم نہیں ہے. بلکہ جو لوگ دنیا میں معاملات خراب رکھتے ہیں، کسی کا حق لے لیا، کسی کو ناراض کر لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو مصیبت کا شکار بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج اور عمرے اور سارے صدقے سب لٹ جائیں، کچھ بھی نہ ملے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک دن پوچھا کہ فقیر کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے. فرمایا میری امت میں فقیر وہ ہے
کل قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، روزے بھی لے کر پہنچے گا، حج بھی لے کر پہنچے گا، صدقہ بھی لے کر پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو دکھایا تھا، اسے قتل کیا تھا، اسے مارا تھا، اسے ذلیل کیا تھا، اس کے پیسے لیے تھے، ایک خلق خدا پیچھے ہوگی، اے اللہ میرا حق دلا، اے اللہ میرا حق دلا، اے اللہ میرا حق دلا۔ وہاں تو نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، انسان کا اپنا عمل ہے جو لے کر پہنچا۔ کوئی مظلوم اپنے حق کے برابر روزے کا ثواب لے کر بھاگے گا، کوئی نماز کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی حج کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی صدقے کا ثواب لے کر جائے گا۔ اگر سب کا پورا ہو گیا چلو چھٹی ملی، اگر پھر بھی رہ گئے، سب لٹ گیا، کچھ نہیں بچا، لوگ کہیں اللہ میاں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، اس نے ہمارے اوپر بھی ظلم کیا تھا، ہمارا حق بھی لیا تھا، ہمیں تو ملا نہیں۔ تو اللہ ان کے گناہوں سے ان کو ہلکا کرے گا، اور وہ گناہ اور اس کے سر پر ڈال کر کے جہنم کا گندا بنائے گا۔ ساری نمازیں، سارا حج، سارے روزے، سارے صدقے سب لٹ گئے، کیوں؟ معاملات خراب تھے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی دن بھائی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے، میں بہت نیک آدمی، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ معاملات، رہن سہن، لین دین، معاشرت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں کی زمین دبا لی، مکان دبا لیا، لوگ پریشان ہیں، مگر صاحب اقتدار ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے، اللہ کی محبت، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے حقوق کی دنیا میں ادائیگی کرے۔ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی محبت کی جستجو رکھنا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی۔ اس لیے